باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، زہر کا پینا اور اس سے علاج کرنا اور جو اس سے ڈرا جاتا ہے، اور خبیث چیزوں کے بارے میں، یعنی ناپاک دواؤں کا استعمال۔ پہلی بات یہ ہے کہ زہر پینا حرام ہے، کیونکہ زہر جان لیوا ہوتا ہے، تو یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ حرام سے علاج منع ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ زہر پی لیا تھا اور وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہے تھے۔ تو امام بخاری کا اشارہ یہ ہے کہ خالد بن ولید کا اس سے محفوظ رہنا ان کی کرامت تھی، اس لیے اس واقعے کو زہر پینے کے لیے بطور دلیل استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ کوئی شخص پی کے اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبۃ عن سلیمان قال سمعت ذکوان یحدث عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، من تردى من جبل، جو پہاڑ سے گرے، فقتل نفسہ، یعنی جو پہاڑ سے گرے، فقتل نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی جو جان بوجھ کے گرے پہاڑ سے اور پھر مر جائے تو اس نے خودکشی کی، فہو فی نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، یتردى فیہ خالدا مخلدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، فیہا ابدا، ابدا ہمیشہ کے لیے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، خالد مخلد ابد، نکلے گا نہیں۔ ومن تحسى سما، اور جس نے زہر کو گھونٹ پی لیا، فقتل نفسہ، تو اس نے اپنے نفس کو قتل کیا، فسمہ فی یدہ، وہ زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا، یتحساہ فی نار جہنم، وہ اس کو جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، اور جس نے اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا، فحدیدتہ فی یدہ، تو وہ چھرا یا تلوار یا چاقو اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجاء بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ اپنے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہو کر اس کو مارتا رہے گا، یعنی اپنے آپ کو کل کرتا رہے گا، جس بھی کسی چیز سے کسی نے اپنے آپ کو مارا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو بہت آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دل چاہتا ہے سوئسائڈ کر لوں، یا سوئسائڈ کے خیالات بہت آ رہے ہیں، تو ان کا توڑ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ سوئسائڈ کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اتنی سخت سزا تو کسی اور جرم پہ بتائی نہیں گئی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ جہنم میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا خالدن مخلدن ابدن، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے خالدین فیہا ابدا، لیکن خالد مخلد ابد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں جا پڑے گا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ زہر پینا خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے، سنگین جرم ہے، جو پیے گا اور مر جائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے زہر ہی پیتا رہے گا اور خودکشی کرتا رہے گا، یعنی باقی سزاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اور چونکہ اس کا پینا حرام ہے تو اس لیے زہر کو پھر بطور دوا بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حدثنا محمد بن السلام حدثنا احمد بن بشیر ابو بکر اخبرنا ہاشم بن ہاشم قال اخبرنی عامر بن سعد قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے جو ان کے بیٹے عامر ان سے روایت کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد سے سنا، یقول، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من استبح بسبع تمرات عجوۃ، جس نے صبح کی 7 عجوہ کھجوروں کے ساتھ، لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، اس دن اس کو کسی قسم کا کوئی زہر یا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، نقصان نہیں دے گا۔ یہاں جادو اور زہر کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زہر ایک ظاہری چیز ہے، جادو ایک باطنی چیز ہے، دونوں ہی کل کرنے والی ہیں۔
जादू से भी लोग मर जाते हैं और जहर से भी मर जाते हैं। तो 2 किलर्स का इलाज है अजवा खजूर में। तो जहर से इंसान का जिस्म मुतासिर होता है, जादू से इंसान की सोच मुतासिर होती है। तो इसलिए दोनों को एक ही खाने में डाला गया है। तो जादू हराम है, जहर भी हराम है, बतौर इलाज भी दुरुस्त नहीं, और हराम चीजों में शिफा नहीं। जी Ustaza, in terms of the religious aspect of suicide, so when I see patients who are thinking of committing suicide or who have attempted suicide, one of the things that we know protects them against actually committing suicide is religion. So it's a protective factor because of the fact that religion discourages it. And the stronger a person is to their deen, the more closely connected they are to a religious group and a religious community, the less likely they are to commit suicide. The other thing that I've noticed in my practice is that people who attempt suicide often end up harming themselves a lot more than they expected, and they survive. So, for example, people who take medicines to overdose will have the severe side effects, will have to take very difficult medications to try to overcome it. And when they survive, treatment is required upon them. They cannot say no. So recently we had someone who tried to commit suicide, and she had to drink charcoal, and she didn't want to, so she was forced to. So a tube was put down her nose, and she was forced to take the charcoal because she refused. And early on in my medical school years, there was a man who took a gun and put it to his chin and shot himself trying to kill himself, and he survived with a bullet in his head and his face destroyed. And this is the suffering that they endure for. Just the lesson today that we did was giving us that never despair in Allah. That Allah tells us that never leave hope, because that is something that really depresses a person. If you think that you are completely doomed forever and you have no way out, so subhanAllah, how Allah Ta'ala has given us a way out of thinking positively and always thinking that Allah is going to forgive me, and He is there and He is listening. So it's just... I was thinking along the same lines that why would a person reach such a state where they have despaired so much that they don't want to live anymore? It's because sometimes people are lonely, and what they hear from people is negative words, and what they tell themselves is also something very negative. And then, slowly, gradually a person despairs so much that they feel like there is absolutely no benefit of living. One of the things that I usually say to people who are struggling with such thoughts is that, look, death is the most certain fact of your life. Whether you want to die or not, you will die. So don't obsess about death. Shift your focus towards living. And really what needs to be done is that people need to be given hope. And they need to be shown the positive side of suffering, of illness, of, life in general, so that they have something to cling on to in order to have the courage to continue to live. So we really need to talk about more positive things and bring hope to people than to, give them more and more despair. Assalamu alaikum, Ustaza. My question is about their dua maghfirat for them or something. They say La ilaha illallah, so we can do dua maghfirat. Okay. Assalamu alaikum. I think for me, I had an experience with one of my personal assistants. She was a Muslim and she committed suicide. And I think this is perception, subhanAllah. And yes, I agree with Sister Michelle that religion is a really important aspect to her. But I think for me, when I spoke to her as a new revert, I was surprised that a Muslim would have those kind of thoughts. And when she did confide in me, and she did confide in me, I had a very superficial way of dealing with it. And it's one of my deepest regrets. But subhanAllah, Allah knows why I had to go through this. But I realized, subhanAllah, Sister Taymiyyah is able to give that kind of information because she has the tools. She understands what the purpose of suffering is from knowledge. And I find, subhanAllah, we really cannot help people if we don't have ilm. And for me, going through Talim Quran has made me aware where if ever Allah subhanahu wa ta'ala puts me in that position, I'm able to say and understand deeply the purpose of suffering, because people don't understand that. And that is the
crux of this whole decision to commit suicide. It's what's the purpose? I might as well end it. So they don't have that answer, subhanallah. And so for me, it comes back to ilm, and that is so critical, subhanallah. باب البان الاتنی گدی کا دودھ. حدثنی عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع. قال الزہری ولم اسمعه حتى اتیت الشام. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا روکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکلی کھانے سے کل ذی ناب من السبع، ہر دانت سے شکار کرنے والے، ناب کہتے ہیں اس کے کچلی کو، ہر دانت سے شکار کرنے والے درندے کے کھانے سے. قال الزہری، زہری کہتے ہیں ولم اسمعہ حتی اتیت الشام، میں نے یہ بات نہیں سنی تھی جب تک میں شام نہیں آیا. وزاد اللیث، یعنی شام میں آ کے یہ بات سنی، سیریا میں. وزاد اللیث قال، لیث نے یہ بات زیادہ کی، کہا حدثنی یونس عن ابن شہاب قال وسألته هل نتوضأ او نشرب البان الاتن. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پھر ہم وضو کریں یا ہم پی سکتے ہیں گدی کا دودھ، او مرارت السبع، یا درندے کا پتا گال بلیڈر، او ابوال الابل، یا اونٹ کے پیشاب. قال قد کان المسلمون یتداوون بها، تو کہا کہ مسلمان ان سے علاج کرتے تھے. فلا یرون بذلک بأسا، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی اونٹ کے پیشاب کی دوا سے. فاما البان الاتن، تو جہاں تک گدی کے دودھ کا تعلق ہے، فقد بلغنا، تو ہمیں یہ بات پہنچی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان لحومھا، اس کے گوشت کے کھانے سے منع کیا ہے. ولم یبلغنا ان البانھا امر، اور اس کے دودھ کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں پہنچا. ولا نہی، اور نہ ہی کوئی منع کا حکم پہنچا ہے، نہ تو کرنے کا اور نہ کرنے کا. واما مرارت السبع، اور جہاں تک درندوں کے پتا کھانے کا تعلق ہے، قال ابن شہاب اخبرنی ابو ادریس الخولانی ان ابا ثعلبہ الخشنی، کہ ابو ثعلبہ الخشنی نے اخبرہ، ان کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان اکل کل ذی ناب من السبع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اور پتا بھی ایک طرح کا گوشت ہی ہے. تو درندوں کے پتے کی حرمت ہے، درندوں کا گوشت کھانے کی حرمت ہے. گدی کا دودھ جو ہے اس کے بارے میں نہ ہاں اور نہ، یعنی نہ یہ آیا ہے کہ یہ حلال ہے اور نہ یہ آیا کہ یہ حرام ہے. تو اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گدھی کے دودھ اور حرام جانوروں کے گوشت سے علاج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حرام ہے اٹ سیلف، تو حرام میں شفا نہیں. کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے نشہ آور چیز کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی. یعنی اگر وقتی طور پر ایک سمٹم سبسائڈ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی اور چیز کہیں منتقل ہو جاتی، یعنی وہ بیماری کیور نہیں ہوتی، وہ بیماری بظاہر لگے گا ختم ہو گئی، لیکن وہ کہیں اور دوسری بیماری کی شکل میں نکل آئے گی. پھر اسی طرح طارق بن سوید جوفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا. آپ نے اس سے منع فرمایا یا اس کے بنانے کو ناپسند کیا. انہوں نے کہا میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ یہ خود بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو زہر کے علاج کے لیے بھی بعض اوقات سانپوں کا گوشت یا گدھوں کا گوشت ملا کے کھلایا جاتا ہے، تو یہ بھی منع ہے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گدھی کا گوشت تو حرام ہے، لیکن دودھ کی حرمت کے بارے میں چونکہ کوئی صریح حکم نہیں، تو اس لیے اس کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن انسان کا دودھ جو ہے وہ کیا ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر جو حکم ہے وہ یہ کہ طیبات حلال ہیں اور خبیث چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور خبیث چیزوں سے علاج کی وجہ سے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، یعنی روحانی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے خبیث چیزوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، ہر طرح سے دور رہنا چاہیے.
خبیث چیز جو ہے بذات خود بیماری پیدا کرتی ہے اور انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو چونکہ خبیث چیزیں انسان کے مزاج کو بگاڑتی ہیں اور اس بگاڑ کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, ذہنی بیماریاں یا جسمانی بیماریاں, تو اس لیے اس کے استعمال سے بھی منع کر دیا گیا ہے. اصل میں اب جو دوائیاں بنتی ہیں ان میں کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے, تو وہ اصل حالت میں نہیں رہتی, وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں. لیکن پہلے زمانے میں تو اگر گدی کا دودھ ہے تو وہ دودھ اٹ سیلف اسی طرح ہی ہے, گوشت ہے تو گوشت ہے, یعنی اسی شکل میں اس کی شکل نہیں بدلتی تھی. تو جو حرام چیز ہے اس کو براہ راست نہیں کھایا جا سکتا. شراب چاہے انگور سے بنے, چاہے جو سے بنے, چاہے شراب تو شراب ہے, نشہ آور چیز حرام ہے. اصل میں حکمت کیا, یہ نہیں کہ شراب یا غیر شراب کی بات ہے, کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. Ustaz, I recently found out there's a university in one of the Arabic countries. They have come out with the first antibiotic made ever, and that is made of the camel urine because of its advantages. پیشاب ویسے نجس ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. تو جب آپ جس چیز کی اجازت دے دیں تو وہ تو پھر حلال ہے. باب اذا وقع الذباب فی الاناء, جب مکھی برتن کے اندر گر جائے, یعنی جس میں کھانا یا پانی ہو تو پھر کیا حکم ہے. حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عتبۃ بن مسلم مولا بنی تیم عن عبید بن حنین مولا بنی زریق عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وقع الذباب فی اناء احدکم, جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے, فلیغمسہ کلہ, تو چاہیے کہ اس کو پوری طرح ڈبو دے, ثم لیطرحہ, پھر اس کو پھینک دے, فإن فی احد جناحیہ شفاء, کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں شفا ہے, وفی الآخر داء, اور دوسرے میں بیماری ہے. تو مکھی کے پر میں زہر بھی ہے اور تریاک بھی ہے, بیماری بھی ہے اور علاج بھی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, ایک میں بیماری ہے ایک میں علاج ہے. تو اگر ایک اندر گرا ہے تو دوسرا بھی ڈبو کے پھر باہر پھینک دو, اللہ کہ گرم ہو اور ساری مکھی گل جائے اس میں تو وہ اور بات ہے. لیکن بعض اوقات آئس کریم یا ٹھنڈے دودھ یا ٹھنڈی چیز کے اوپر بھی گر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو لو, بلا شبہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے, اور یہ اپنے بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے, لہٰذا اس ساری کو ڈبو لینا چاہیے. بیماری والا پر اندر جاتا ہے تو اس لیے دوسرا بھی ڈالنا چاہیے. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز میں مکھی گر جائے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور پھر اوور آل فوڈ ویسٹ نہیں کرنی چاہیے, کھانا نہیں پھینکنا چاہیے. اتنا پکائیں جتنا کھانا ہے اور اتنا ڈالیں پلیٹ میں جتنا کھا سکتے ہیں, چاہے شادیوں میں یہ پریکٹس ہو یا پھر گھروں کے اندر ہو. بعض طبیب یہ بھی کہتے کہ بچھو اور بھیڑ کے کاٹنے پہ اگر گھریلو مکھی اس پہ مل دی جائے تو اس سے شفا ہو جاتی, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے. Ustaz, just an afterthought on the previous topic, the previous hadith about suicide. I was thinking this hadith, the way it highlights, it mentions khalidan, mukhalladan, abadan. The person who commits suicide or they want to commit suicide, basically their idea is that they're too sick and tired of whatever problems they perceive in life, and they want to put an end to the problems, an end to the misery. And the hadith highlights that there is no end to the misery for someone who chooses to do so. So this is such a change of perception that anybody who has those thoughts, we should be able to let them know that if you're thinking you're escaping problems, this hadith clearly tells that there is no end to it. It's like a spiral that goes on and on and on. Multiple and forever. Exactly. So, this is a complete change of perception for someone thinking, okay, once I'm done, once I go through this difficult process of killing myself, all pain is over. So they should be told that pain will never ever be over if they choose to do that. It will multiply. Out of the pan into the fire. Bilkul. Ji.
Assalamu alaikum. So the English book is actually mentioning the reason why the fly actually has these special yeast cells, the parasites which are living within the body of the fly. And those yeast cells are needed by the fly to complete its life cycle. So at some point they protrude out from the respiratory tubules of the fly. So what happens is when the fly is actually dipped into the fluid, there's the stomach bursts and that fungus is released. And that is how it works as like an antibiotic, you can say. It kills the germs that the fly carries on one wing. So one wing is carrying the, like you can say, disease-causing bacteria or pathogens. When it is dipped into the fluid, this fungus is released and it is carrying an antibiotic against those pathogens. So this effect of killing the pathogens is only when it is dipped in a fluid. So if the fly lands on a solid food, so then this will not work. It only works if it is in a fluid. So not on solid food. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. میرا چھوٹا سا کوشچن ہے کہ مکھی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مکھی اگر لکوڈ میں گرے تو پورا ڈپ کر دیں جی ہے نا, اگر کسی سالڈ چیز پہ, رائس پہ بیٹھ گئی, فروٹ پہ بیٹھ گئی تو وہ تو پھینک دینا, اس تو اڑا دیں, بس اڑ جائے گی وہ, پھر وہاں تو پھنستی بھی نہیں نا. ہاں جی, تو پھر وہ والے چیز کو تو پھینک دیں اگر کسی فروٹ پہ بیٹھ گئی. نہیں, اگر زیادہ دیر بیٹھی تو اتنے حصے کو, مثلا چاول پہ بیٹھی تو اتنا سا وہاں سے ہٹا کے پھینک دے, یعنی اتنے سے چاول نکال کے پھینک دے, پوری پلیٹ نہیں. صحیح, بس اس کو تو دھو کے کھا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.